السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پاکستانی ہوں، آپ اردو بول رہا ہوں تو جانتے ہوں گے انڈیا میں بولی جاتی ہے، لیکن چونکہ اردو جو ہے قومی زبان وہ پاکستان کی ہے، تو اس لیے میں فخر سے کہتا ہوں کہ پاکستان یہ واحد خطہ ہے جہاں پہ کہ یہ زبان بولی جاتی ہے۔ ہندوستان میں بولی جاتی ہے لیکن کہ اپنے ایک الگ سے ہندی اس کو کہتے ہیں۔ یہ مقصد ویڈیو بنانے کا جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اب اتنا زیادہ میڈیا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ ہر اچھی بات ہے، سب لوگ ایک دوسرے کی بات کو سنتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ لوگ کہی گئی باتوں کو حد سے زیادہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کنٹروورشل بنا دیتے ہیں۔ اچھا، تو ایسے لوگوں سے بس اللہ کی پناہ ہی مانگی جا سکتی ہے، اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ اب 5-6 دن ہو گئے ہیں یہاں پہ جو پاکستان ہمارے شیعہ جو ذاکر ہیں یا جو کیا ان کو کہتے ہیں تقی جعفری، انہوں نے 10 محرم کے روز کراچی میں نماز پڑھاتے ہوئے یا درود پڑھاتے ہوئے جو انہوں نے کہا امیر شام کے لیے اور ان کے والد کے لیے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی کہہ سکتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو بھی ہے اس میں اس کو دار الایمان قرار دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جو شیعہ کے ہاں جو ہے وہ محبت اہل بیت تو سبھی میں ہے، میں بھی محبت اہل بیت رکھتا ہوں اور اس کے لیے جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو بات پچھلے دنوں اب وہ دور گزر چکا ہے جو میں یہ نہیں کہتا جاہلیت کا دور، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد جو اسلام کے ساتھ جس طرح سے کھلواڑ کیا گیا، یہ ایک لفظ ہے میں استعمال کروں گا، مجھے حق ہے اس استعمال کرنے کا، تو جس کی وجہ سے اسلام الحمدللہ ابھی بھی اسلام اگر دیکھا جائے تو بہت سے جو مغربی جو کلارکس ہیں یا جو اسکالرز جو ہیں یا جو جانتے ہیں، وہ تو امیر معاویہ کو دعائیں دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلنے سے رہ گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جرمن مصنف ہے، اس نے یہ لکھا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ اب محبت اہل بیت کا تقاضا جو وہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے عام فہم جو لوگ ہیں، مسلمان جو ہیں پاکستان میں اور دنیا کے اطراف میں،
دیکھیے، جو حجاز میں جو 1400 سال پہلے جس روح کا ظہور ہوا تھا، اس نے تمام پیغامات جو ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ان کو اہل ایمان تک پہنچا دیا۔ اب اہل ایمان نے اپنے فوائد اور اپنی مرضی کے مطابق جو کچھ کیا، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں ہے۔ ان کی ذمہ داری جو انہوں نے اچھا یا برا کیا اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی حضرت علی بیٹوں کی طرح ان کو پالا، اور اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی علی کے ساتھ کیا۔ یہ بھی کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن آج جو دیکھا جاتا ہے کہ بنو ہاشم، خاندان بنو ہاشم کو نیچا کرنے کے لیے میں اب امیر معاویہ ابو سفیان، میں ان کی مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ 92 ایئرس 90 سے 92 سال تک جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جو حضرت امیر معاویہ ہیں انہوں نے دماد رسول اور ان کے بھائی کے اوپر جو شد و شتم کیا، وہ کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز امیہ ڈائنسٹی کا اگر دیکھا جائے تو انہوں نے آ کے یہ سب کچھ بند کروایا۔ ہمیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے۔ میں صرف ایک ہی بات کا قائل ہوں، حضرت علی علیہ السلام کی اس حدیث کا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نے کہی حضرت علی سے، اور حضرت علی نے بھی بعض مواقعوں پہ یہ بات کہی۔ بخاری کے شروع میں یہ حدیث آتی ہیں، سنن ابی داؤد میں ہیں، اور تقریباً تمام جو کتابیں ان میں یہ موجود ہیں۔ تو اس کے بعد خاندان نبوت کو نیچے رکھ کے اور ان کی تضحیق کرنی، یہ تو ہوتا رہا، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ تقی جعفری صاحب جو ہیں انہوں نے جو خیالات کا اظہار کیا، میرا خیال کہتا ہے کہ اب لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ میانہ روی استعمال کی جائے، لیکن دوسری طرف دیکھیں جیسے ہی ہوتا ہے وہ ڈنڈے برچے کلہاڑیاں جو ہیں وہ تیز کرنی شروع کر دیتے ہیں، جو ہمارے اہل حدیث اور دیوبندی بھائی ہیں، اور ان میں بریلوی بھی شامل ہیں۔ میں بھی بریلوی رہا، لیکن میں اب بھی مسلمان ہوں۔ میں صحابہ کرام کا احترام کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، تکریم کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ جو بات جو ہے خانوادہ نبوت جو ہے اس کا احترام، اہل بیت کا احترام جو ہے وہ میرا خیال ہے صحابہ سے زیادہ ہے، جو کہ قرآن پاک میں بھی بتایا گیا ہے۔ تو اب ہم
چونکہ پاکستان جو ہے وہ بریلوی، دیوبندی، بنیادی طور پہ تو بریلوی ہی ہیں، اہل سنت بریلوی، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی دیکھیے، میں تو ہر اس شخص کا اس کی تکریم کروں گا اگر وہ ایک صاحب دین ہے، عالم ہے، اور اس کے لکھے گئے الفاظ یا اس کی کہی گئی باتیں جو ہیں وہ نفاق ڈالتی ہیں مسلمان کے گروہ میں، کوئی بھی ہو، مولانا احمد رضا خان بریلوی ہوں یا دوسرے اکابرین ہوں، شیعہ کے ہوں، اہل حدیثوں کے ہوں، اور یا دیوبندیوں کے ہوں، میانہ روی زندگی میں استعمال کریں اور لوگوں کو تکلیف مت پہنچائیں۔ ایک چھوٹی سی بات آ جاتی ہے اس کے اوپر کہ سنی حضرات جو ہیں وہ حضرت امیر شام امیر معاویہ کی بات پہ بھڑکتے ہیں، صحابی دوسرے صحابہ بھی ہیں۔ اب اس بات کا بھی غور کیجیے، ہمارے دل میں کوئی ان کے لیے کوئی بغض نہیں ہے، میرے لیے، لیکن جو تاریخ کو بھی تو دیکھنا پڑے گا، تاریخ میں کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے، تحقیق کے بغیر لوگوں کے اوپر الزامات لگانے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، وہ انہوں نے جو ہے وہ خلیفہ تو نہیں، وہ بادشاہ کہہ سکتے ہیں ان کو، پہلے اسلام کے پہلے بادشاہ۔ اب لوگ جو ہیں اس بات کا برا مانیں گے جو ہمارے دیوبندی بھائی ہیں یا اہل حدیث بھائی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ تو اب ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو حضرت ابو سفیان ہیں ان کو ان کے گھر کی اور ان سب کی مکہ فتح ہونے کے بعد اس چیز کو ان کو گارنٹی دی گئی کہ بھئی آپ کا گھر دارالایمان ہے۔ تو اس کے بعد کے جو واقعات جو ہیں وہ بہت ہی تلخ اور مطلب وہ ایسے لگتا ہے جیسے خاندان نبوت سے جو لوگ تھے اس وقت کے، انہوں نے ان سے بدلے لیے۔ حضرت علی کے خلاف جب وہ خلیفہ بنے، امیر معاویہ وہ جو تھے وہ ان کے برسر پیغار رہے، جنگیں کی، پھر اس کے باوجود بھی جنگیں جمن میں شکست کھانے کے باوجود بھی پھر بھی وہ اس سے قطع تعلق نہ کر سکے اپنی ان چیزوں سے، حکومت کی تگ و دو میں، حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے میں۔ تو سازشیں ہوتی رہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، مولا علیہ علیہ السلام، ان کو شہید کر دیا گیا کوفہ کی مسجد میں۔ اب جب وہ جو خاندان نبوت جو ہے اس کا سلوک بنی نوع انسان سے اور دوسرے خاندانوں کا سلوک بنی نوع انسان سے، اس کا واضح فرق دیکھا جا سکتا ہے اگر آپ تاریخ کے واقعات یا تاریخ کی کتابیں پڑھیں یا کھنگالیں ان کو۔
لیکن یہ ایک عجیب سا سلسلہ چل نکلا ہے 1400 سال کے بعد، خاص کر پاکستان اور ہندوستان اور ایران اور یہ دوسرے علاقے جو ہیں، اب 1400 سال کے بعد یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے، کہتے ہیں شیعہ کافر۔ میرا خیال ہے لعنت ان لوگوں پہ جو اس طرح سے کہتے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں۔ اور ہمارے ہاں ہمیں بہت جو بتایا جاتا تھا، میں بھی سنی مسلمان ہوں، جیسے کہ نعتیں اور درود شریف پڑھنا جو بریلویوں کے ہاں ہوتا ہے، ایسا ہی تھا۔ جو اچھی باتیں جو حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے کہیں ان کو لیا جاتا ہے، ان کی جو باتیں جو طاقت نہیں رکھتی، میں تو ان کا کبھی بھی جو ہے وہ نہیں کہوں کہ نہیں وہ ٹھیک ہے جی۔ جیسے وہ کہا گیا کہ جی دنیا جو سینٹر آف گریوٹی ہے اور ساری دنیا جو ہے وہ زمین کے ارد گرد گھوم رہی ہے، وہ ایک آج سے 150 سال 125 سال پہلے کہیں گئی باتیں تھیں، وہ جن کا سائنس سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ اگر آج مولانا احمد رضا خان صاحب ہوتے تو وہ اس بات کو مان لیتے۔ کوئی اس میں لڑائی جھگڑے کی کون سی بات ہے؟ اور لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو ہے لوگ جو کہتے ہیں کہ جی زمین جو ہے، جو ان کے ماننے والے جو ہیں بغیر سرچ کیے اور کچھ دیکھے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں کرتے، اور وہ بس وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ٹھیک ہیں۔ اگر انسان سرچ کر لے تو یہ اس طرح سے لڑائی جھگڑے جو مسلمانوں میں ہو رہے ہیں وہ کم ہوں۔ تو میری تو تمام ہی علماء کرام سے درخواست ہے، میں بہت احترام کرتا ہوں لاہور کے شیعہ عالم دین ہیں، بڑی اچھی باتیں کہیں۔ مولانا جواد نقوی صاحب جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، بہت اچھے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ آپ کی صفوں میں کہ سچ بات کہنے پہ، ہمارے سنیوں کے ہیں سچ بات کہنے پہ، اب دیکھیے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا ہے ان کے اپنی ہی اس جماعت کی طرف سے، جس کے وہ مطلب پوری دنیا میں جس جماعت کی سربراہ کی حیثیت سے وہ یعنی تبلیغ کی جماعت جو ہے، تو اب یہ دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کو بھی نہیں بخشا جاتا، ان کی بھی تصحیح کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو دیوبندی اور اہل حدیث ہیں، وہ صحابیوں کو اہل بیت کے ساتھ کیوں مقابلہ کرتے ہیں؟ یہ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔